خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ خدا کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ تم صبر کی بات کرتے ہو، صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا تو ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا، فقط ایک شے رہتی ہے پاس، اور وہ ہے خاموشی۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ احمق ترین ہے وہ شخص جو دوسروں کو بے عزت کر کے یہ امید رکھے کہ اس کی عزت کی جائے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء علیہ السلام تک محفوظ نہ رہے۔ انسان کی اپنی زبان انسان کا بہترین دوست بھی ہے اور بہترین دشمن بھی۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے، اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے، تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ جو اللہ کے دیے کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے انسان ٹھوکریں کھاتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے فیصلوں میں نکھار آتا جاتا ہے۔ زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ زندگی ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھ دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر بہت کچھ دکھا دیتا ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر یقین دلانے میں پوری زندگی نکل جاتی ہے۔
اگر رہنا ہی چاہتے ہو یاد رکھیں کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصار ہے۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی نے بولا، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو اور جب مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔